بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. محترم بزرگ دوستوں، عزیزانی بھائیوں، اللہ کے دین پر چلنا ہماری دنیا کے بھی بننے کا ذریعہ ہے، ہماری آخرت کے بھی بننے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ، ان کی قدرت اور طاقت اس پوری کائنات میں ہے، انہوں نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک کوئی دین ہے تو دین اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین ہمارے پاس لے کر آئے گا تو اس کی زندگی ہرگز قبول نہ کی جائے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں مقبول بننے کا راستہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت زندگی ہے۔ اس زندگی پر کوئی غریب آ جائے، اللہ تعالیٰ اس کا بھی مقام لگائے۔ ان کی زندگی پر کوئی مالدار آ جائے، اللہ تعالیٰ اس کا بھی مقام لگائے۔ مالدار ہونا کامیابی نہیں ہوتا اور غریب ہونا کوئی ناکامیابی نہیں ہوتا۔ غربت اگر ناکامیابی کا نقشہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غربت کی وادیوں سے کبھی نہ گزرتے۔ دنیا میں کوئی غریب ایسا نہ ملے گا جس کے گھر میں 2 مہینے کھانا پکانے کے لیے چولہا نہ جلتا ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی زندگی ہے۔ امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کی قسم، 1 چاند 2 چاند 3 چاند گزر جاتا تھا، ہمارے گھر میں کھانا پکانے کے لیے چولہا نہ جلتا تھا۔ تو کیسے غربت اور فقر و فقا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو غریب دین پر آ جائے، اللہ وہ رفعت اور بلندیاں عطا فرمائیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے غریب لوگ مالدار کے مقابلے میں آدھے دن پہلے جنت میں داخل ہوں گے، اور اس آدھے دن کی مقدار 500 سال کے برابر ہوگی۔ ایک دیندار غریب کتنی پہلے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اچھا، مالدار ہونا اسلام اس سے کوئی نفرت نہیں کرتا ہے کہ بھائی تم مالدار ہو، ان کے لیے بھی راہیں کشادہ ہیں۔ کوئی بندہ مالدار ہے تو اپنی مالداری میں وہ اللہ اس کی رسول کے دین اور احکامات کو زندگی میں جگہ دے دیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی بڑی رفعت اور بلندیاں عطا کرے گا۔ لہٰذا ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اللہ کے دین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کو جگہ دیں۔ ان کا دین زندگی میں آئے گا، اللہ دنیا اور آخرت کی رفعتیں اللہ تعالیٰ ہمارا مقدر کر دے گا۔ کرسی انسان کی عزت کا ذریعہ نہیں ہے، مال انسان کے کام بننے کا ذریعہ نہیں ہے، اور وسائل اور اسباب یہ اصل زندگی کے بننے کا ذریعہ نہیں ہے۔ اصل زندگی کے بننے کا ذریعہ دین اسلام ہے کہ بندہ دین پر آ جائے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات پر آ جائے۔ آپ دیکھیے گا، ایک ہی مقام ہے اور ایک ہی کرسی ہے، کچھ بیٹھنے والے ہلاک و برباد ہو گئے، اور ایک بیٹھنے والا بندہ دنیا اور آخرت کی عزتیں لے اوڑا، دنیا اور آخرت کی کامیابی لے اوڑا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زندگی پڑھیے گا، اور اس سے پہلے کے بادشاہوں کی زندگی پڑھیے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پہلے کا جو بادشاہ تھا، جب موت کا وقت آیا، سلیمان بن عبد الملک کی موت کا وقت، تو وہ چاہتا تھا اپنے بعد اپنے بھائی ہشام کو خلیفہ بنائے۔ تو رجا ایک بڑے نیک آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ سلیمان، مرنے سے پہلے کوئی ایسا کام کر جا کہ تیری نجات کا سامان ہو جائے۔ اس نے کہا چلو جب بات ایسی ہے تو لکھو، میں اپنے بعد عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ بناتا ہوں، اور ایک پرچے پر جو ہے اس کو ڈبی میں پیک کرو، اور مسجد میں جا کر سارے مسلمانوں کی اس پرچے پر بیعت کر لو کہ اس میں جس کا نام لکھا اگلا خلیفہ وہ ہوگا۔
جب مسجد پہنچے رجا اور مسجد میں اعلان کیا تو سارا مجمع جمع ہے اور دو عجیب عجیب شخصیات ہیں. ایک عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ, وہ آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ رجا اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ اگر اس پرچے میں میرا نام ہے تو کٹ کر دیجئے, میں یہ مشکل اپنی گردن میں لینا نہیں چاہتا, میں اگلا خلیفہ بننا نہیں چاہتا. اور دوسری طرف سے ہشام آ کر کہتا ہے کہ رجا جتنے پیسے چاہیے منہ مانگی قیمت ادا کروں گا, اگر اس پرچے میں میرا نام نہیں ہے تو لکھ دے, اگلا خلیفہ میں بننا چاہتا ہوں. کہ تم دونوں میرا سر نہ کھاؤ, جس کا نام ہوگا اعلان کر دیا جائے. بیعت لینے کے بعد پرچہ کھول کے پڑھا, کہا کہ بھائی عمر تم کو خلیفہ بنایا جاتا ہے. اب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اب تک کی زندگی تو بڑے نازوں سے گزری تھی, بڑی راحت اور سکون اطمینان سے گزری تھی, تو کہا کہ بھائی میں نہیں بننا چاہتا. کہ نہیں جی لکھ کر دیا, آپ کو ماننا پڑے گا. ان کو سہارا دے کے ممبر پہ بٹھایا. ممبر پر بیٹھنے کے بعد عجیب سا خطبہ دیا. ارشاد فرمایا کہ لوگوں, میں چھوٹا تھا, مجھے علم کا شوق ہوا, میں عالم بنا. اس کے بعد شباب اور جوانی کا عالم آیا تو مجھے شعر و شاعری کا شوق ہوا, میں شاعر بھی بنا. پھر ایک چاہت تھی کہ عبد الملک بادشاہ کی بیٹی فاطمہ سے میری شادی ہو جائے, تو اللہ نے وہ بھی انتظام کر دیا کہ فاطمہ میری بیوی بن گئی. آج اللہ پاک نے مجھے حکومت عطا فرمائی, میں بتاؤں دنیا کو کہ حکومت کے ذریعے کیسے اللہ کو راضی کیا جاتا ہے, کیسے اللہ کو خوش کیا جاتا ہے. اب ایک ہی کرسی ہے, آپ دیکھیے گا بندے نے کیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو زندہ کیا, آپ کی پاکیزہ تعلیمات پر عمل کیا, اللہ نے کیسی رفعتیں عطا فرمائیں, اللہ نے کیسی بلندیاں عطا فرمائیں. تقریباً 2 سال 2 مہینہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت کا دور ہے, لیکن کیسی زبردست حکومت, ساری رعایا, کئی بر اعظم اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے اور رعایا خوش ہے. اور کیفیات وہ بھی نصیب ہوئی کہ کوئی زکوٰۃ کا لینے والا نہیں ہے. لوگ زکوٰۃ لے کر پھرتے ہیں کہ کوئی تو مستحق مل جائے, انہیں زکوٰۃ کا مستحق نہ ملتا تھا. لیکن بادشاہ وقت کا کیا حال تھا, خلیفہ وقت کی کیا کیفیت تھی. ایک مرتبہ گھر میں آئے, ان کی اپنی بیٹیاں منہ پہ کپڑا رکھ کے بات کر رہی ہیں. ارشاد فرمایا کہ میں تمہارا والد ہوں, تم مجھ سے کیوں پردہ کرتی ہو. بچیاں تو خاموش تھیں. گھر کی خادمہ نے رو کر کہا کہ امیر المومنین, آج آپ کے گھر میں کھانے کا انتظام کوئی نہیں, آپ کی بچیوں نے کچا پیاز توڑ کے اس سے روٹی کھائی ہے اور پیاز کی بدبو منہ میں ہے تو منہ پہ کپڑا رکھ کے بات کر رہی ہیں. خلیفۃ المسلمین کی آنکھ میں آنسو آ گئے اور رو کر فرمایا کہ میری بیٹیوں, تمہارا باپ تمہیں بہت اچھے کھانے کھلا سکتا تھا, لیکن حرام کھلا کے تمہارا باپ جہنم کی آگ نہیں برداشت کر سکتا. کیا آخرت نگاہوں کے سامنے تھی اور کیا دین پر عمل کرنے والے تھے, کیسی زبردست زندگی گزری. خلیفہ بننے کے بعد اپنے گھر آئے, اپنی بیوی فاطمہ سے فرمایا کہ فاطمہ, اب جو کچھ راحت اور عیش کے دن تھے, اب خلافت اور امت کا بوجھ میری گردن آ چکا ہے. اگر تمہیں راحتیں چاہیے میں تمہیں طلاق دیتا, تم کوئی اور جا کے اپنی عیش والی زندگی بسر کر لو, اور اگر نہیں طلاق لینی ہے تو پھر میرے ساتھ تمہیں صبر کرنا ہوگا اور اپنے حقوق معاف کرنے ہوں گے. فاطمہ نے کہا حضرت میں ساری دنیا چھوڑ سکتی ہوں, آپ کو نہیں چھوڑ سکتی. کہا کہ ٹھیک ہے. اس کے بعد کہا کہ جتنے سونے چاندی ہیرے جواہرات تیرے پاس ہیں, یہ تیرے باپ دادا کا مال نہیں تھا, یہ تو امت کا خزانہ تھا, انہوں نے تجھے گفٹ میں دے دیا تھا, یہ سارا مال بھی تجھے جمع کرنا پڑے گا. وہ سارا مال انہوں نے جمع کر دیا. پھر کن کیفیات کے ساتھ گھر کی زندگی گزری ہے. رمضان کا مبارک مہینہ, 10-15 روزے ہو چکے ہیں, بچوں کے ابھی تک کپڑوں کا انتظام نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے بچے امی جان کے پاس آ گئے, کہ امی جان ہمارے ابو سے کہیے ہمارے عید کے کپڑوں کا تو انتظام کر دیں, ابھی تک کوئی سامان ہی ہمارا آیا نہیں ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے ان سے بات کرتی ہوں. حضرت گھر تشریف لائے تو بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ حضرت ہم تو صبر کر جائیں گے, لیکن بچوں کو کیسے سمجھائیں, بچے عید کے کپڑے کا مطالبہ کرتے ہیں. 3 کئی بر اعظم کے خلیفہ. ارشاد فرمائے کہ فاطمہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں, میں کہاں سے بچوں کے کپڑوں کے انتظام کروں. فاطمہ نے کہا حضرت ایک ترکیب میرے پاس ہے, میں کام کرتے ہیں, آپ آئندہ مہینے کی تنخواہ
ایڈوانس بیت المال سے ابھی لے لیجئے اور آئندہ مہینے کی گھر کی روٹی کا خرچہ میں کچھ نہ کچھ ہاتھ سے کاروبار کر کے بچوں کی روٹی کا انتظام کر لوں گی کہ اللہ تیرا بھلا کرے. بہت اچھی ترکیب بتائی ہے. اپنے خزانچی مزاحم سے جا کر فرمایا کہ مزاحم ہمیں اپنے بچوں کے عید کے کپڑے بنانے ہیں تو آئندہ مہینے کی تنخواہ ایڈوانس ابھی ہمیں مل جائے. مزاحم بھی اسی زمانے کی پیداوار تھے. انہوں نے عرض کیا کہ امیر المومنین آپ لکھ کر دے دیجئے آپ آئندہ مہینے زندہ رہو گے کہ نہیں زندہ رہو گے. اگر آپ یوں لکھ کر دیتے ہو کہ میں آئندہ مہینے زندہ رہوں گا تو میں آپ کو تنخواہ بھی ایڈوانس میں دے دیتا ہوں. آنکھ میں آنسو آ گئے اور رو کر فرمایا کہ مزاحم اللہ تیرا بھلا کرے, تو نے میری آخرت کو بچا لیا. گھر آ کر اپنی بیوی فاطمہ سے فرمایا کہ فاطمہ میرے بچوں سے کہنا تمہارا باپ تمہیں عید کے کپڑے لے کے نہیں دے سکتا. عید آ گئی. عید کی نماز خلیفۃ المسلمین پڑھاتے تھے. انہوں نے عید کی نماز پڑھائی. نماز کے بعد سارا شہر امٹ کر آ رہا ہے ان سے ملاقات کرنے کے لیے. تو سردار بھی آ رہے ہیں, سرداروں کے بچے بھی آ رہے ہیں اور ان کے اپنے بیٹے بھی ملاقات کے لیے آ رہے ہیں. اوروں کے بدن پر نئے نئے لباس ہیں اور ان کے بچوں کے بدن پر پھٹے پرانے لباس ہیں. اپنے بچوں کو اس کیفیت میں دیکھا تو باپ ہوتا ہے آنسوؤں سے بھر گئی. اپنے بچوں سے فرمایا کہ آج تمہیں اپنے باپ سے بڑی شکایت ہوگی کہ ہمارے والد نے ہم کو عید تک کا کپڑا لے کر نہ دیا. ان کے ایک بیٹے عبد الملک نام تھا, آگے بڑھ کے کہا کہ ابا جان آج ہم دکھی نہیں ہیں, آج ہم خوش اس بات پر ہیں کہ ہمارا باپ وہ باپ ہے جس نے مسلمانوں کے مال میں خیانت نہیں کی ہے, جس نے امت سے دھوکہ نہیں دیا ہے, جس نے امت کے ساتھ فراڈ نہیں کیا ہے, جس نے امت کے مال میں خیانت نہیں کی ہے. گھر آئے اپنی بیوی فاطمہ سے فرمایا کہ فاطمہ کچھ پیسے ہیں تمہارے پاس, میرا انگور کھانے کو جی چاہتا ہے. حضرت فاطمہ رونے لگ گئیں اور رو کر فرمایا کہ جی خزانہ بھرا ہے, آپ 2 درہم لے کر انگور خرید کے نہیں کھا سکتے. رو کر فرمایا کہ فاطمہ میں ناحق پیسے لے کر اپنے آپ کو جہنم کی آگ کا مستحق نہیں بنا سکتا. احتیاط کے ساتھ زندگی گزری ہے, ایک ہی کرسی ہے. اب دنیا سے جانے کا وقت آیا تو رجا بن حیوت سے فرمایا کہ رجا میں نے اپنے پیچھے 3 بڑے بڑے بادشاہوں کو اپنے ہاتھ سے قبر میں اتارا, اور جب میں نے ان کو قبر میں اتارا تو میں نے دیکھا کہ ان کا چہرہ کالا ہو چکا تھا اور قبلے سے ہٹ چکا تھا. میں نے اپنے سسر عبد الملک کو قبر میں اتارا, میں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ کالا اور قبلے سے ہٹا. اس کے بعد ولید کو اتارا تو چہرہ کالا اور قبلے سے ہٹا. اس کے بعد سلیمان بن عبد الملک کو میں نے اپنے ہاتھ سے قبر میں اتارا. سلیمان بن عبد الملک بنو امیہ کا سب سے خوبصورت بادشاہ گزرا ہے, لیکن چہرہ کالا ہے اور قبلے سے ہٹا ہے. ان کے چہرے کالے کیوں پڑ گئے؟ یہ بے نمازی نہیں تھے, یہ بے نمازی نہیں تھے, نمازیں پڑھتے تھے لیکن انہوں نے حکومت پر ظلم کیا, اوروں کی کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کر دیے. ظلموں کی حکومت چلتی نہیں ہے, ظالم کا دور زیادہ ٹکتا نہیں ہے. اللہ کفر کی حکومت برداشت کرتا ہے, اللہ ظلموں کی حکومت برداشت نہیں کرتا. آج مسلمانوں کو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ باطل ظلم پر آ کھڑا ہوا ہے اور ظلموں کے پہاڑ اس نے مسلمانوں پر توڑ کر رکھے ہیں. ان قریب انشاءاللہ اللہ پاک باطل کو توڑ کے دکھائے گا, اللہ نیست اور نابود کر کے دکھائے گا. لیکن کچھ ہماری بھی تو ذمہ داری بنتی ہے, کچھ ہمارا بھی تو اپنا کام بنتا ہے کہ ہم اپنے اللہ سے توبہ کرنے والے بنے. ظالم ظلم کر رہا ہے, سوال بنتا ہے کیا نماز چھوڑنے والا ظالم نہیں ہے, کیا زنا کرنے والا ظالم نہیں ہے, کیا ناچ گانے کی محفلیں قائم کرنے والا ظالم نہیں ہے, کیا ناچنے والوں کو زندگی کا آئیڈیل بنانے والا ظالم نہیں, کیا شراب پینے والا ظالم نہیں, کیا ماں باپ کو گالیاں دینے والا ظالم نہیں, کیا بہنوں کا حق ضائع کرنے والا ظالم نہیں, کیا اپنے قدم کو اللہ کی نافرمانی کے اڈوں کی طرف چلانے والا کیا وہ ظالم نہیں ہے؟ اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے. ہماری اپنی ذمہ داریاں, ظالم ظلم کر رہا ہے, اللہ کی آنکھ اونگ سے پاک ہے, اللہ کی آنکھ نیند سے پاک ہے, اللہ دیکھ رہا ہے اور ان قریب انشاءاللہ اللہ کا عذاب کا کوڑا ان پر برسے گا اور اللہ پکڑ کے انشاءاللہ اللہ پاک ان کو دکھائے گا. لیکن ہماری ذمہ داری کہ ہم توبہ تلہ کرنے والے بنے, ہم رجوع اللہ کرنے والے بنے, ہم اپنے نبی کے دین پر عمل کرنے والے بنے. تو ظالم کا انجام اچھا نہیں ہوتا. تاکہ میں نے اپنے پیچھے 3 بڑے بڑے بادشاہوں کو قبر میں اتارا, چہرہ کالا تھا, قبلے سے ہٹا تھا. اب میں جا رہا ہوں دیکھنا میرے ساتھ کیا ہوتا ہے. اللہ کا نام لے کر دنیا سے رخصت ہوئے. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ, جنازہ تیار ہوا, لوگ لے کر چلے, قبر کے سرانے جنازہ رکھا, اوپر سے ایک ہوا چلی اور پرچہ
سے لہراتا ہوا نیچے آیا اور سیدھا کہ ان کے سینے پر گرا. لوگ اکٹھا ہو گئے. اس پرچے کو کھول کر دیکھا تو اس میں لکھا تھا براءۃ من اللہ لعمر ابن عبد العزیز من النار. یہ اللہ پاک کی طرف سے اس بات کی بشارت ہے اللہ نے اپنے بندے عمر بن عبد العزیز کو جہنم کی آگ سے نجات دے دی ہے. اور رجا فرماتے ہیں میں نے اپنے ہاتھ سے ان کو قبر میں اتارا. جب قبر میں اتارا تو چہرہ 14ویں رات کی چاند کی طرح سے چمک رہا تھا اور قبلے کی طرف چہرہ فٹ ہو چکا تھا. پیارے بھائیوں ہمیں جس شعبے میں بھی اللہ پاک نے رکھا ہم نیت ارادہ کریں ہمیں اپنے نبی کے دین پر چلنا ہے. اسلام کو 100% کے اعتبار سے اپنی زندگی میں جگہ دے دیں. اللہ کی قسم اللہ دنیا میں بھی نوازے گا اللہ آخرت میں بھی نوازے گا. اللہ پاک سے دل سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے عمل کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.